جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا میٹرک کا طریقہ کار، جبکہ انٹرمیڈیٹ کے لیے یہ یاد رکھے گا کہ آپ کو ریلیونٹ بورڈ جانا پڑے گا، وہاں سے آپ اپلیکیشن لیں گے، وہاں سے جا کے ان سے پوچھیں کہ میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری کو ویریفائی کرنا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے، وہیں پر آپ نے فارم فل کرنا ہے، فیس جمع کروانی ہے، فارم وہاں پر جمع کروا دینا ہے۔ وہ بھی ایک دن آپ کو دیں گے جس دن آپ کو وہ سیلڈ انویلپ یعنی کہ بند لفافے میں آپ کو ڈگری آپ کو ایک بند لفافہ آپ کو پکڑا دیں گے۔ اس بند لفافے کو آپ نے کھولنا نہیں ہے، اس کو اسی طرح لے کے آپ نے IBCC چلے جانا ہے۔ اب دو لفافے آپ کے پاس ہو گئے، میٹرک کا، انٹرمیڈیٹ کا، بند لفافے، ان کو آپ نے IBCC لے جانا ہے۔ IBCC اگین آپ کو ایک فارم دیں گے، وہ فل کرنا ہے اور آپ نے وہ جمع کروا دینا ہے، اور IBCC 2 سے 3 دن بعد، یہ میکسیمم 1 ویک کے بعد آپ کو ڈگری اٹیسٹ کر کے دے دیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو تصویر بھی لگا کے دکھاؤں گا کہ IBCC کون سی اسٹیمپ لگا کے ویریفائی کر کے دیتی ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ڈگریز اپنی ویریفائی کروا کے لازمی لے کر جائیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ اگر آپ جب ویزے کی سٹیج تک ہم پہنچیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جب یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کے پاس ویریفائی ہو جائیں تو آپ نے ان کو فورن آفس، منسٹری آف فورن آفس سے بھی ویریفائی کروانا ہے، پھر لے کے جانا ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو میریج سرٹیفکیٹ کو لازمی ویریفائی کروائیں اور پھر جائیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ڈاکومنٹس میں یہ یاد رکھے گا جتنے زیادہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ نے سیمینارز میں پارٹیسپیٹ کیا، اگر آپ نے ورک شاپس میں پارٹیسپیٹ کیا، اگر آپ نے پیپر کوئی لکھا ہے، اگر آپ کے پاس سپورٹس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو اسے لازمی لیں اور اپنے ڈاکومنٹس میں لازمی انکلوڈ کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے، یہ امپورٹنٹ بات یاد رکھے گا، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف کتابی کیڑے ہی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جبکہ یورپ میں اسٹوڈنٹ میں وہ تمام کوالٹیز دیکھتے ہیں اور ان کو ایک پیکج چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ کی پروفائل زیادہ اسٹرانگ بن جائے گی اگر آپ کے پاس ملٹیپل جو چیزیں ہیں ان کے سرٹیفکیٹس ہیں۔ لیٹ سے چیریٹی کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے، آپ سوشل ورک کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں۔ یہ ہوگی ڈاکومنٹس کی بات۔ تیسری امپورٹنٹ، جب آپ کے پاس CV بن گئی، CV کے بعد آپ کے پاس ڈاکومنٹس آ گئے، ڈاکومنٹس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ماسٹر کے لیے پڑھنے کے لیے جانا ہے یا PhD کے لیے جانا ہے۔ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، کچھ انسٹیٹیوٹس ماسٹر کے لیے بھی ریکمنڈیشنز لیٹر لیتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس ریکمنڈیشن لیٹر ہونا چاہیے۔ ریکمنڈیشن لیٹر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو پروفیسرز، ٹیچرز جنہوں نے پڑھایا ہے وہ ایک لیٹر پیڈ پہ اس چیز کو لکھ کر دیں کہ ہم اس بچے کو جانتے ہیں، یہ اکیڈمکس میں بہت اچھا ہے اور اسے اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے ضرور جانا چاہیے، ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے ادارے میں ضرور ایڈمیشن دیں، نیچے سائن اسٹیمپ وغیرہ۔ یہ ہوتے ہیں ریکمنڈیشن لیٹر۔ میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، کچھ جیسے فل برائٹ اسکالرشپ امریکہ کا ہے، وہ ریکمنڈیشن لیٹرز 2 لیتے ہیں، ایک کسی پروفیشنل پرسن کا جس کے ساتھ پروفیشنلی آپ نے کام کیا، اور ایک اکیڈیمک پرسن کا۔ تو آپ کے پاس ریکمنڈیشن لیٹر ہونے چاہیے، اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ماسٹر میں بھی ہونے چاہیے، PhD میں۔ PhD میں تو یہ لازمی ہے، کچھ یونیورسٹیز 3 ریکمنڈیشن لیٹر بھی لیتی ہیں۔ آپ کے پاس ریکمنڈیشن لیٹر ہونا چاہیے، جن کی ریکمنڈیشن آپ کے پاس ہے ان کی ای میلز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہاں تک ہو گیا، CV آپ کے پاس ہوگی، ڈاکومنٹس ہوگی، ڈاکومنٹس ویریفائی ہو گئے۔ اچھا، اب آتے ہیں جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں یونیورسٹیز سے آپ نے لیے ہیں، ان کو آپ کیسے ویریفائی کروائیں گے؟ یونیورسٹیز کو ڈاکومنٹس، اگر جس بھی یونیورسٹی کا ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ اگر تو کوئی افیلیٹڈ کالج سے آپ نے ڈگری لی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا آپ کی ڈگری کے اوپر کنٹرولر ایگزامینیشن کے سائن موجود ہیں۔ دوبارہ سن لیں، کیا آپ کی ڈگری کے اوپر کنٹرولر ایگزامینیشن کے سائن موجود ہیں؟ ایون دو آپ نے یونیورسٹی سے اگر ڈگری لی ہے، کیا اس کے اوپر کنٹرولر ایگزامینیشن کے سائن موجود ہیں؟ اگر مثال لیجئے نہیں ہیں تو آپ نے پہلے اس کو ویریفائی کروانا ہے اس ادارے سے جہاں سے آپ نے ڈگری لیا۔ مثال کے طور پر اگر یونیورسٹی ہے تو پہلے یونیورسٹی سے ویریفائی کروانا ہے، پھر آپ نے آن لائن HEC کی، میں ڈسکرپشن میں لنک دوں گا، وہاں پر جانا ہے، اپنی ID بنائیں، ID بنانے کے بعد وہاں پر ڈیٹیلز اپلوڈ کریں، تصویریں اپلوڈ کریں اور ان کو بتائیں
1000 ایک اوریجنل ڈگری کی فیس ہے HEC کی. اس کو تمام سبمٹ کروا دیں. سبمٹ کروانے کے بعد آپ ہارڈ فارم میں اس ڈاکومنٹ کو لیں اور ڈاکومنٹ کے ساتھ اس کی ٹرانسکرپٹ لیں. اگر گریجویشن یا ماسٹر کی ڈگری ہے تو ان دونوں کی ڈگریز اور ٹرانسکرپٹس بھی چاہیے ہوں گی اوریجنل. اور میٹرک کی صرف ڈگریز، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی ڈگریز، یہ تمام ڈاکومنٹس لے کر اور ان کی فوٹو کاپیز لے کر، ID کارڈ کی کاپی لے کر آپ چلے جائیں TCS والوں کے پاس. TCS کو کہیں میں نے یہ HEC بھیجنی ہے. آپ نے HEC کی فیس بھی TCS والوں کو دینی ہے، اور TCS والوں کی فیس تو ظاہر آپ نے TCS والوں کو دینی ہے. یہ یاد رکھے گا، آپ نے HEC جب اپلائی کرنا ہوتا ہے تو تھرو TCS آپ اپلائی کرتے ہیں، اور HEC فیس بھی TCS کے ذریعے لیتا ہے. TCS والے ایک لفافے میں ڈالیں گے، پھر اس کو ایک بڑے لفافے میں ڈالیں گے اور آپ کے ڈاکومنٹس HEC بھیج دیں گے. اور پھر جو رسید ہے اس رسید کی آپ نے تصویر لینی ہے، واپس گھر آنا ہے، HEC کا پورٹل کھولنا ہے، پورٹل کھول کے وہاں پہ رسید اپلوڈ کرنی ہے. جب رسید آپ اپلوڈ کر دیں گے تو پروسیس شروع ہو جائے گا. اس میں تقریباً 1 مہینہ لگے گا. 1 مہینے کے بعد ڈاکومنٹس ویریفائی ہو گئے، اسی طرح TCS کے ذریعے آپ کے پاس آ جائیں گے. یہاں پر امپورٹنٹ بات یاد رکھے گا، اگر آپ نے ایک بھی ڈگری ویریفائی کروانی ہو HEC سے تو آپ کو، اب پہلے یہ رول نہیں تھا لیکن اب آپ کو تمام ڈگریز بھیجنی ہوں گی HEC کے پاس اوریجنل، اور گریجویشن اور ماسٹر کی ساتھ ٹرانسکرپٹس بھی بھیجنی ہوگی. سو اب یہ پروسیس ہو گیا کمپلیٹ. ڈاکومنٹس آپ کے پاس ویریفائی ہو گئے، CV آپ نے بنا لی. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کس ملک جانا ہے اور میرا جو ٹارگٹ ہے وہ کون سا اسکالرشپ ہے. پہلے آپ نے دنیا کے بڑے بڑے اسکالرشپس کو سرچ کرنا ہے گوگل کے اوپر جا کے، جیسے داد اسکالرشپ ہے جرمنی کا، آسٹریلین ورڈز ایوارڈز ہے آسٹریلیا کا، فل برائٹ ہے امریکہ کا. یہ دنیا کے بڑے بڑے اسکالرشپس ہیں جن میں تمام چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. ان کی ڈیٹیلز آپ نے جا کے سرچ کرنی ہے، کرائٹیریا میں آپ نے تمام ڈیٹیلز پڑھنی. اچھا، اب اس کے آگے چلیں تھوڑا سا. پروفائل کو کمپلیٹ کرنے میں اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ نے گریجویشن کی ہے اور گریجویشن کا موڈ آف کمیونیکیشن انگلش تھا، یعنی کہ جو بھی ڈگری آپ نے کی، انجینئرنگ کی ہے، لاء کی ہے، تو انگلش میں آپ نے پڑھا ہے، تو جو گریجویشن تمام یونیورسٹیز جو انگلش میں کرواتی ہیں وہ آپ کو ایک انگلش پروفیشنسی لیٹر دیتی ہیں ڈگری کے بعد. وہ لیٹر بھی آپ نے یونیورسٹی سے لازمی لینا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، جتنے زیادہ سرٹیفکیٹس آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اچھا، اب کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو آپ کو اس انگلش پروفیشنسی لیٹر کے اوپر ایڈمیشن دے دیتی ہیں. کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں، اور موسٹلی اگر آپ بڑے اسکالرشپ چاہتے ہیں تو آپ کو آئلٹس ریکوائرڈ ہے. اب آپ یہ کریں کہ آپ جو ویب سائٹ ہے انگلش کے لیے، جو UK کی ویب سائٹ ہے آئلٹس کے لیے، اس پر جائیں. اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دوں گا. اس پر جائیں، آئلٹس کو پریپیئر کریں. ایک ڈلنگو ٹیسٹ ہے اس کا، وہ آن لائن، آپ کو آن لائن بھی آپ کا ٹیسٹ رہتا ہے فری، اور اینڈ بھی آپ کو سکور بھی بتاتا ہے. اس کی پریکٹس کریں بار بار. آن لائن 20 سیمپلز موجود ہیں آئلٹس کے، ان کو پریکٹس کریں. اور اس کے بعد آج کل تقریباً 45,000 فیس ہے آئلٹس کی، اور 3 ماہ بعد کی تقریباً شاید آپ کو ڈیٹ ملتی ہے. سال میں شاید 3 مرتبہ ٹیسٹ ہوتا ہے. آئلٹس کا ایگزام دیں. یہاں تک پروسیس ہو گیا کمپلیٹ. سب سے پہلے CV بنائیں. CV بنانے کے بعد ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ کریں. ڈاکومنٹس کو ویریفائی کروائیں تمام اتھارٹی سے. آئلٹس کا لیٹر لیں، انگلش پروفیشنسی لیٹر لیں. اس کے بعد ملک طے کریں آپ کس ملک جانا چاہتے ہیں. آپ کا فردر 10 ایئرز 20 ایئرز گول کیا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس اسکالرشپ کے لیے جانا چاہتے ہیں. آیا آپ ماسٹر کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ PhD کے لیے جانا چاہتے ہیں تو PhD موسٹلی فلی پیڈ ہوتی ہے. بہت ہی کم، کوئی تقریباً 1-2% شاید لوگ ہوں گے جو PhDs پیڈ کر کے اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں یہ 3 سٹیپس آپ پہلے کمپلیٹ کریں، ریڈی کریں. پھر میں اگلے سٹیپ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ایون دو آئلٹس کا سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے، تو آپ ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ جا کے، آپ یونیورسٹی کے پورٹل پہ جا کے پہلے اپنی ID بناتے ہیں. ID بنانے کے بعد آپ کیسے فارم کو فل کرتے ہیں اور اپلائی کیسے کرتے ہیں، یہ تمام پروسیس میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا. وہ ہو گیا سٹیپ 2. پہلے آپ سٹیپ 1 کو ریڈی کریں. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سٹیپ 1 کے بارے میں بتایا جائے، پہلے نمبر پہ کرنے کا کیا کام ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے.
اجازت دیجیے، اللہ حافظ، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی.